آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے اگر نہ ہو ان کے لیے کوئی اولاد، کوئی بچہ۔ شوہروں کے لیے اپنی بیوی کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے آدھا ہے اگر وہ کوئی بچہ نہ چھوڑیں۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ہے ان کے لیے اولاد، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے الرُّبُعُ، چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس میں سے وہ جو چھوڑ جائیں وصیت کے بعد، وہ وصیت جو عورتیں کر جائیں جس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو تو شوہر کے لیے اس کے مال کا نصف حصہ ہے، اور اگر اولاد ہے تو ترکے میں شوہر کا چوتھائی حصہ ہے، کیونکہ اب اولاد کی بھی ضرورت ہے، ان کو بھی حصہ جائے گا۔ اس سلسلے میں اہم ترین باتیں یہ ہیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وارث جب ہوں گے جب نکاح عقد صحیح یعنی اپنی تمام شرائط کے ساتھ ہوا ہو اور نکاح باقی بھی ہو۔ اگر طلاق دے دی ہے تو عورت وارث نہ ہوگی۔ پھر عورت کو بھی آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتی ہے۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی اور پھر وصیت پوری کی جائے گی۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے الربع، چوتھا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکتم، چھوڑا تم نے، علم، اگر نہیں، یکن، ہے، لکم، تمہارے لیے، ولدن، کوئی اولاد۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ، پھر اگر ہے تمہارے لیے، ولدن، اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها أو دین، اس میں سے جو چھوڑا تم نے وصیت کے بعد تم وصیت کر جاؤ جس کی یا ادائیگی قرض کے بعد۔ اب اگر شوہر فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کے لیے اس کے مال میں سے چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہے تو ترکے میں بیوی کا 8واں حصہ ہے۔ بیوی خواہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، چوتھے اور 8ویں حصے میں تمام شریک ہوں گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اگر ہے ایک شخص جس کی میراث لی جاتی ہے، کلالہ یا کوئی کلالہ عورت ہے، اور اس کے لیے ایک بھائی ہو اور ایک بہن ہو، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے۔ کلالہ کہتے ہیں اس شخص کو جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ جس کی اولاد ہو، یعنی جس کے اصول اور فروع میں سے کوئی وارث نہ ہو مگر حواشی، یعنی اس کے وارث اس کے بہن بھائی ہوں۔ کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کلالہ کی ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، جیسے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ سب ہوں اس سے زیادہ، فَهُمْ، تو وہ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، شریک ہیں 1/3 میں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد وصیت کی جائے اس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اگر کلالہ کے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے، سب کو برابر برابر حصہ ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر مضار، نہ نقصان دینے والا ہو نہ ضرر پہنچانے والا ہو، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، وصیت بھی عدل پر مبنی ہو، نقصان اور ظلم پر مبنی نہ ہو کہ بعض وارثوں کو محروم کر دیا جائے یا ان کے حصوں میں کمی بیشی کر دی گئی ہو، یا 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر دے۔ مرنے والے کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی اس نے جو وصیت کی ہو اسے بھی پورا کیا جائے، اور قرض ہو تو اس کو بھی ادا کیا جائے، پھر وراثت کی تقسیم ہو۔ وصیۃ من اللہ، وصیت ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اللہ کا تاکیدی فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، یعنی اس میں کسی انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ وراثت کے معاملے میں انسان کو کوئی اختیار نہیں،
یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں. عورت بھی اسی طرح سے با اختیار ہے اپنے مال کے معاملے میں جس طرح کوئی بھی اور مرنے والا. واللہ علیم حلیم، اور اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے جہاں علم اور حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں حلم پر بھی مبنی ہیں کہ اللہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو فوراً نہیں پکڑتا. پھر یہاں ایک اور اہم بات، مخنث کا بھی حصہ وراثت میں ہوتا ہے. مخنث انہیں کہتے ہیں جو نہ لڑکوں میں سے ہوں اور نہ جو لڑکیوں میں سے ہوں. تو مخنث کو بھی وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا. اگر اس کے اندر لڑکوں والی علامات زیادہ ہیں تو اسے لڑکوں والا حصہ ملے گا، اور اگر لڑکیوں والی علامات ہیں تو لڑکیوں والا حصہ ملے گا. اگر اس کا تعین مشکل ہو تو مزید تحقیق کے بعد معاملہ طے ہوگا. لیکن ان کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا، ان کو محروم نہیں کیا جائے گا. تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی. تلک اسم اشارہ ہے، اور یہ وراثت کے قانون کو اللہ کی حدود کہا گیا ہے. تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جنات، وہ داخل کرے گا اس کو باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے، خالدین فیہا، یعنی جنت میں سارے لوگ مل جل کر رہیں گے، ایک کمپنی ہوگی، انجوائمنٹ ہوگی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی کامیابی ہے بڑی. اس موقع پر اس آیت کا بیان ہونا کہ کسی انسان کے فوت ہونے پر اس کے گھر اور مال پر کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو فرمایا کہ حقداروں کو ان کا حق لوٹا دو، یہی جنت کا راستہ ہے. اصل سودا اس نے کیا جس نے آخرت میں فلاح پائی، جنت پائی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور توڑ دے گا اس کی حدود کو، يُدْخِلْهُ نارا، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں. یہاں پر واحد کا صیغہ ہے، یعنی جہنم میں جہنمی دو اعتبار سے تنہا ہوگا. ایک، ان کو ستونوں میں بند کیا جائے گا، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی وہ تنہائی کا شکار ہوں گے، اور دوسرا وہ ذہنی طور پر بھی تنہا ہوں گے، مینٹلی بھی تنہا ہوں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تکلیف انسان کو اکیلے ہی سہنی پڑتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن، ذلیل کرنے والا. مہین کا لفظ ہا واو نون سے ہے، بے قدر کرنے والا، توہین آمیز. تو جہنم میں جہنمیوں کو عذاب مہین دیا جائے گا. عذاب مہین دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی جسمانی رسوائی بھی ہوگی اور ذہنی اور قلبی رسوائی بھی، یعنی فزیکلی اور مینٹلی ان کو ٹارچر کیا جائے گا. جب انسان کا شعور بیدار ہو جاتا ہے تو جسمانی تکلیف ذہنی تکلیف بھی بن جاتی ہے. وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. ان دو آیات کے بارے میں، آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 70 سال تک نیک لوگوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں جب وہ وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ظلم سے کام لیتا ہے، چنانچہ اس کے اس برے کام پر
اس کا خاتمہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں جیسے عمل کرتا ہے، لیکن آخر میں اپنی وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے، تو اس نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ فرمان باری تعالیٰ پڑھ لو، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایک شخص نے 70 سال تک نیک کام کیے، لیکن آخر میں اپنی وصیت غلط کر گیا، تو اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر ایک شخص ساری زندگی کوئی نہ کوئی گناہ کے کاموں میں مبتلا رہا، لیکن آخر میں اس نے اپنی وصیت کا بٹوارا عین اللہ کے حکم کے مطابق کیا، تو اللہ پھر اس کے حسن خاتمے پر ہی اس کو جنت عطا کرے گا۔ اور یہ جو اس آیت میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جس عذاب کی بات کی گئی ہے، یہ سزا وراثت کی غلط تقسیم پر سنائی جا رہی ہے۔ ایک اور روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرد یا عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں موت آتی ہے تو یہ وصیت میں کمی بیشی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، یہاں تک کہ آپ وذالک فوز العظیم تک پہنچ گئے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو وراثت کی تقسیم کوئی معمولی امر نہیں، اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی نیک عمل کریں اور وراثت کی غلط تقسیم کی وجہ سے انجام بالخیر کو نہ پہنچیں۔ اب ان آیات کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم کا علم علم المیراث یا علم الفرائض کہلاتا ہے۔ اس بارے میں روایت بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہم نے آپ کو سنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم 3 ہے اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے، آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ کا علم، اور انصاف کے ساتھ ورثہ کی تقسیم۔ اسے دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی آتی ہے۔ سنت قائمہ کا معنی ہے احادیث صحیحہ۔ وراثت کی تقسیم کا علم علم المیراث یا علم الفرائض کہلاتا ہے۔ اس علم کو سیکھنا فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ سیکھ لیں تو باقی سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ پھر میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی حصے دار ہیں۔ کتاب و سنہ میں جن وارثوں کے حصے مقرر کیے گئے ہیں انہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ عصبہ کے پاس جائے گا۔ عصبہ کون ہوتے ہیں؟ عصبہ سے مراد وہ وارث ہیں جو کہ اصحاب الفروض کے نہ ہونے کی صورت میں میت کے وارث ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عصبہ اولاد سے دیکھا جائے گا، پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں میں سے۔ عصبہ کی مثال سمجھنے کے لیے یہ حدیث بہت ہی مددگار ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی
اپنی 2 بیٹیاں جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے تھیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد بن ربیع کی 2 لڑکیاں ہیں، ان کا باپ آپ کی مائیت میں احد کے میدان میں شہید ہو گیا اور ان کے چچا نے ان کے مال کو لے لیا۔ اب چونکہ سعد بن ربیع کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں، کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، چچا نے یہ سوچا کہ یہ سارا مال میرا ہی ہے، وہ چچا سارا مال لے کر چلے گئے۔ تو ان کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، سعد بن ربیع کی بیوی، کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ سعد تو شہید ہو گئے ہیں میدان احد میں، اور ان کے چچا نے، یعنی لڑکیوں کے چچا نے ان کے مال کو لے لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور جب ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان سے نکاح کون کرے گا؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو راوی کا بیان ہے کہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کو نازل فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کے چچا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، اور جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو دونوں بیٹیوں کو 2/3 مل گیا اور سعد بن ربیع کی بیوی کو 8واں حصہ مل گیا، چونکہ اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کا 8واں حصہ ہے، اور باقی جو بچ گیا وہ چچا کو دیا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مقرر کردہ حصے داروں کو ادا کرو، پھر جو باقی بچے وہ قریب ترین رشتہ دار مرد کا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور قریب ترین رشتہ دار مرد یعنی عصبہ کا ہے۔ تو عصبہ قریب ترین مرد رشتہ دار ہوتا ہے، اور عصبہ سب سے پہلے اولاد سے دیکھا جائے گا، پھر چچاؤں میں سے، اور پھر ان کے بیٹوں میں سے۔ اگر کسی میت کے اصحاب الفروض اور عصبہ بھی نہیں ہے تو میراث ذوی الارحام یعنی میت کی بہنوں، بیٹیوں اور بھتیجوں کی اولاد اور ماموں، خالہ وغیرہ میں تقسیم ہوگی۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہے، وہی اس کی طرف سے دیت دے گا اور وہی وارث ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اگر کسی میت کے اصحاب الفروض اور عصبہ بھی نہیں تو میراث ذوی الارحام میں بانٹی جائے گی۔ پھر بھائی بہن 3 طرح کے ہوتے ہیں، اس بارے میں ہم نے آپ کو واضح کر دیا تھا۔ ایک عینی یعنی سگے بھائی بہن جن کے ماں باپ ایک ہی ہوں، جنہیں ہم حقیقی بھائی بہن کہتے ہیں۔ پھر علاتی جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی باپ ایک ہے ماں فرق ہے۔ پھر اخیافی جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی ماں ایک ہے باپ فرق ہے۔ اور ہم نے جو یہ کلالہ کا حکم پڑھا تو یہاں پر جن بھائی بہنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اخیافی بھائی بہن ہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں یہی سوتیلے سمجھے جاتے تھے۔ عربوں کے ہاں عینی بھائی بہنوں کی طرح ہی علاتی بھائی بہنوں کو شمار کیا جاتا تھا، یعنی جیسے عینی بھائی سگے بھائی بہن ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے علاتی بھی سگے بھائی بہنوں کی طرح ہی شمار ہوتے تھے۔ ان کے نزدیک اخیافی بھائی بہن ہی سوتیلے شمار ہوتے تھے۔ وراثت کی تقسیم زندگی میں نہیں ہو سکتی، مرنے کے بعد ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد مال متروکہ ہوتا ہے۔ زندگی میں کوئی اپنی وراثت کو تقسیم کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس کے وارث کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلا اگر کوئی ایک بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اس بیٹے کا حصہ اب نہیں ہوگا۔ میراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے، خواہ کم ہو یا زیادہ، یہ بھی ہم نے پڑھا ان آیات میں۔ وراثت کا قانون ہر طرح کے مال پر لاگو ہوگا، یعنی رقم، جائیداد، برتن، استعمال کی چیزیں، سونا، چاندی، بھیڑ بکریاں، یعنی مال کی کوئی بھی قسم ہو سب تقسیم ہوگا۔ تمام جائیداد کی تقسیم ایک ہی وقت میں فوراً کر دینی چاہیے، سوائے ایک صورت کے، اور وہ صورت یہ ہے کہ جب میت کی بیوی کو بچہ پیدا ہونے والا ہو، یعنی عورت حاملہ ہو،
صرف اسی صورت میں تقسیم فوراً نہیں کی جائے گی اور انتظار کیا جائے گا کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی، پھر وہ زندہ بھی پیدا ہوتا ہے یا نہیں، پھر اسی اعتبار سے تقسیم وراثت ہوگی۔ اگر طلاق رجعی کے دوران شوہر فوت ہو جائے تو بیوی بھی وارث ہوگی، شرط یہ ہے کہ وہ عدت میں ہو۔ اگر عدت ختم ہو گئی ہے پھر وہ وارث نہیں ہے۔ ایک وارث دوسرے وارث سے حصہ خرید سکتا ہے، یعنی وراثت کی تقسیم ہو گئی اور پھر اس کے بعد اگر کوئی وارث کسی دوسرے وارث کا حصہ خریدنا چاہتا ہے تو وہ خرید سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی ایک گھر ہے، تمام بہن بھائیوں میں اس کی رقم کو بانٹ دیا گیا کہ یہ اتنی مالیت کا گھر ہے، پھر اس میں سے کوئی ایک وارث یہ کہے کہ یہ گھر میں خرید لیتا ہوں اور جس کی جتنی رقم بنتی ہے اس کو میں ادا کر دیتا ہوں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پھر آخر آیات میں جو ہم نے پڑھا کہ جو شخص وراثت کی تقسیم اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق نہیں کرے گا وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ پھر ایک اور اہم ترین بات کہ ایڈاپٹڈ چائلڈ یعنی جو بچے لے پالک ہوتے ہیں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر منہ بولے بیٹے یا بیٹی کا بھی کوئی حصہ نہیں۔ وصیت کرنا فرض نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مال کا 1/3 کہیں نہ کہیں وصیت کر کے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وصیت کرنا کوئی فرض بات نہیں ہے، اور وارث کے حق میں تو وصیت ہوتی نہیں۔ اگر کسی کو وصیت کرنی ہے تو وہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ پھر عاق نامہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ عاق نامہ کہتے ہیں ایک ایسا ڈاکیومنٹ جس میں کسی نہ کسی اولاد کو یا کسی نہ کسی حقیقی وارث کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور اس کا ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے فلاں فلاں بیٹے کو یا فلاں فلاں بیٹی کو یا فلاں وارث کو اپنی جائیداد سے عاق کیا۔ تو شریعت میں اس عاق نامہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وارثوں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں ان کو ان کا حصہ دینا ہوگا، یہ لازم ہے۔ پھر کچھ احادیث بھی آتی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصے بھی مقرر کیے، جیسے کہ دادا کا حصہ۔ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا میرا پوتا مر گیا ہے، مجھے اس کے ترکہ سے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6واں حصہ۔ یہ وہی باپ والا حصہ ہے جو دادا کو ملے گا۔ وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ تیرے لیے 1/6 حصہ اور ہے، پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ دوسرا 6واں حصہ تمہارے لیے بطور خوراک ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، یعنی بطور عصبہ ہے، یعنی دادا کو جو دوسرا 6واں حصہ ملا وہ عصبہ کے طور پر ملا۔ تو وارثوں میں صرف دادا ہی باقی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم بتائی۔ پھر دادی اور نانی کا حصہ۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یا نانی کا 6واں حصہ مقرر فرمایا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب نانی اور دادی کا بھی آپ حصہ دیکھیں تو ماں والا ہی ہے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ جب ماں نہ ہو تو دادی یا نانی کو 6واں حصہ جائے گا، اور اس میں بھی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ ماں نہ ہو تو دادی کو دیا جائے گا، اور اگر دادی بھی نہ ہو تو پھر نانی کی طرف یہ حصہ چلا جائے گا۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹی اور پوتی اور بہن کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بیٹی کو نصف ملے گا، جیسا کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو وہ جائیداد میں آدھے کی مالک ہوتی ہے۔ پوتی کو 6واں حصہ، تاکہ 2/3 پورا ہو جائے، کیونکہ مونس اولاد کا زیادہ سے زیادہ حصہ 2/3 ہے، باقی بہن کو ملے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب اولاد نرینہ نہ ہو، مردوں میں سے کوئی بھی وارث نہ ہو۔ اگر ایک بیٹی اور ایک بہن ہو، اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے۔ اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں ہمارے پاس معلم اور امیر بن کر آئے۔ ہم نے ان سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی۔
انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو بھی نصف دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اور یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے. پھر بھتیجے کا حصہ پھوپھی سے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے فرمایا کرتے تھے کہ بھتیجا تو پھوپھی کا وارث ہے مگر پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں. موطا امام مالک میں یہ حدیث آتی ہے. ان کو حیرت ہوتی تھی کہ بھتیجا تو پھوپھی کا وارث ہے لیکن پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں. عمومی طور پر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر میرا کوئی وارث ہے تو میں نے اس کا وارث ہونا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو بھتیجا پھوپھی کا وارث ہے لیکن پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں ہے. تو یہاں تک یہ کچھ وضاحتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ اب ہم کچھ کیلکولیشنز بھی آپ کو سکھائیں گے. تو تقسیم کی مثالوں سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد منهما السدس فإن
كانوا أكثر من ذلك فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.